ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں یعنی رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، یعنی بیچ میں رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھتی ہے۔ اس مہینے میں خوب نیکیاں کیجئے، خوب ذکر و اذکار کیجئے، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزے کی بھی تیاری فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھیں۔ شعبان المعظم کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق یعنی پریکٹس ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزوں میں پریشانی اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی ہوگی اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، ہے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے وہ کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اے جبریل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے، تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ یعنی شرابی کے لیے اور جو بغض و کینہ رکھنے والے کے لیے بھی ایک دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں۔ اپنی جو عید ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے اور فرشتوں کی جو عید ہے وہ 2 راتوں میں ہوتی ہے ان کی عید۔ جیسے
دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، ایسے ہی فرشتوں کی کون سی عید ہیں؟ پہلی 15 شعبان کی رات یعنی کل جو آئے گی، اور لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے 27 تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا اور جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں الگ الگ مقامات پر مختلف الگ الگ انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے، یعنی گھر والے کوئی صدقہ نہیں کرتے ہیں، تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے، 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کرے، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لے، یعنی ہم سے اگر کوئی ناراض ہو تو معافی تلافی کر لیں، قرض وغیرہ ادا کرے، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی ہمارے دل میں اگر کسی مسلمان کے لیے بغض ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے، ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی جاگیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمام رات ہم عبادت نہیں کر سکتے، تمام رات ہم نیک کام یا تسبیح وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو فرمایا جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارات قبور کرے، یعنی قبرستان جائے۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ تعالی تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ بگڑی قسمت سور جائے گی ہو نظر، بگڑی قسمت سور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔